إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آج ہم لوگ یہاں ایک ایسی تلخ حقیقت کے بارے میں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو لیکن وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ الموت۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، اس کے متعلق معلومات بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے، بار بار۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں دیکھ لیں، انبیاء میں 35 میں، سورہ العنکبوت کی آیت 57 میں یہی ایک جملہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ موت جو دنیا کی لذتوں کو مٹا دیتی ہے اور تمام ہنسی مذاق عیش و عشرت سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ نجم کی آیت نمبر 59 سے 61 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا تم اس بات پر، قرآن پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فواللہ لو تعلمون ما عالم، اللہ کی قسم اگر تمہیں آخرت کی جزا اور سزا کے متعلق وہ کچھ معلوم ہو جائے جو کہ مجھے معلوم ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ یعنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم لوگ اگر ریئل معنوں میں اس کا علم رکھیں تو پھر ہر وقت انسان اتنا ہنسی مذاق کرے گا ہی نہیں، وہ پھر ہر وقت اس کے آنسو نکلیں گے کہ نہ جانے کیا ہو۔ تو موت ہمیں اس پر رونق فانی دنیا سے دوسری دنیا میں، ابدی دنیا میں، ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف لے جاتی ہے، جس کی تیاری کے لیے ہم سب اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں یہاں سے انتقال ہر حالت میں کرنا ہے، ہونا ہی ہے ٹرانسفر، اس دوسری دنیا کی طرف ہمیں سفر کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا اپنا سامان سفر تیار کرنا ہے تاکہ سفر ہمارا بہت آسان ہو جائے، آرام دہ ہو جائے۔ یعنی کہ ہمیں اپنے اعمال کو تیار کرنا ہے، اعمال صالحہ کو جمع کرنا ہے تاکہ ہم سب جنت حاصل کر سکیں۔ کیونکہ امت مسلمہ کی ایوریج ایج جو ہے وہ کیا ہے؟ 60 ایئرز ہے، اور ہم لوگوں کو جتنی بھی 60 کے اوپر ہم لوگ جتنے ہیں اب وہ کیا ہے؟ بونس میں زندہ رہ رہے ہیں نا۔ ہمیں تو ایکسٹرا اتنی عمر دی ہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر ابھی بھی ہم بخشش نہیں کروا سکیں تو کیا کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اندر اپنے اعمال صالح کو جمع کر سکیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم ایک مسافر ہو یا ایک اجنبی، یعنی ایک ٹریولر کی طرح یا ایک اسٹرینجر کی طرح ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ جس طرح ایک مسافر پیڑ کے نیچے
شیلٹر میں جنگل میں سفر کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، درخت آتا ہے تو وہ ریسٹ کرتا ہے شیلٹر کے نیچے تھوڑی دیر، پھر اٹھتا ہے، پھر اپنا ہلکا سامان ہلکا پھلکا اٹھایا اور کندھے پہ لادا اور پھر روانہ ہو گیا اپنی منزل کی طرف۔ تو ٹھیک اسی طرح ہم سب کو اس مسافر خانے، اس دنیا سے روانہ ہو جانا ہے، تو ہمیں اپنی ضرورت زندگی کی ان چیزوں پر گزارا کرنا چاہیے کہ کم سے کم سامان اپنے پاس رکھیں تاکہ ہمارا جانا آسان ہو جائے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے اپنے مسافر خانوں کو، اپنے گھروں کو اس قدر پر آرائش، اس قدر پر آسائش بنا رکھا ہے، اتنا آرام دہ، اتنا خوبصورت، اتنا سجا رکھا ہے، بارونق بنا دیا ہے کہ گویا کہ ہمیں ابدی اور اصلی گھر ہمارا یہی ہے، یہی ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے کبھی ہمیں سفر ہی نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس تلخ حقیقت تو یہ نہیں ہے، تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے فائنل ڈویلنگ پلیس پہ، آخری آرام گاہ پہ جانا ہی ہے، اپنی منزل پہ جانا ہی ہے، یہاں سے سفر کرنا لازم ہے، بس ملک الموت کے آنے کی دیر ہے۔ اور اس کا اسکیڈول ہم نہیں طے کریں گے، ہمیں اپنی آخری منزل پہ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں جانا، یہ اسکیڈول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا، کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا اپنا اسکیڈول کہ ہمارے سفر کی ڈیٹ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، کب ہے، ہم کیسے اٹھیں گے، کن حالات میں اٹھیں گے، کچھ بھی نہیں پتا ہمیں۔ تو بہنوں، میری عزیز بہنوں، آج ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی فلاں کی روح اس دنیا سے دوسری آخرت کی دنیا میں سفر کر گئی، انتقال کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، خود نہیں ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سفر، اس کو انتقال کرنے کا آرڈر بھیج دیا اور کہا کہ اب اپنا نیا سفر شروع کر دو۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں جائے گا سفر، یہاں سے اٹھیں گے تو عالم برزخ میں، پہلے عالم ارواح سے ہم لوگ آئے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر آئے، وہاں سے نکلے باہر تو اس دنیا میں آئے، سارے عیش کر لیے، اب اس کے بعد اب یہاں سے جانا ہے، اپنا سامان سفر اٹھاؤ اور کہاں جاؤ، عالم برزخ میں۔ تو اب ہم لوگ کیا سوچیں اس بات کو، کیا ہم سوچتے ہیں روز کہ ہماری موت کا وقت، یہ لمحہ ابھی ہم سانس لے رہے ہیں پھر باہر نہ نکال سکے تو کہیں ابھی ملک الموت آ گیا تو ہم کیا یہ سوچتے ہیں اس بات کو کہ ہماری، کیونکہ ہماری مرضی سے تو موت نہیں آئے گی، ملک الموت ہماری مرضی اجازت تو نہیں مانگے گا نا، وہ تو کہے گا ہم تو روح لینے آ گئے، بس نکلو اپنی باڈی سے، نکلو، چلو تمہارا سفر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو کیا ہم لوگوں نے اس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنے تمام اعمال سے مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے سامنے اپنے نامہ اعمال لے کر حاضر ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقتاً ہم سب اس کے تصور سے بھی ڈرتے ہیں، ہم اس روشن اور بارونق اور خوبصورت دنیا، اس سے اس ویران اور سنسان اور اندھیری قبرستان کی دنیا کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ کون جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتا رہتا ہے، بار بار قرآن میں وارن کرتا ہے، ہر چیز بتاتا رہتا ہے تاکہ ہم سوچتے رہیں، سوچیں، ہم دھوکہ نہیں کھا جائیں اس دنیا میں رہ کے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ہر شخص، ہر جان، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے کے پورے ملیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی کہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرا دے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں کسی بھی طرح سے۔ اور دنیا کی زندگی کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ تو صرف دھوکے کی جنس ہے، فریب کا سامان ہے، متاع الغرور ہے۔ اور اس دنیا میں ہم بھٹکے جہاں پہ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس دنیا کے متاع الغرور سے بچ کر اپنے موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں کچھ نصیحتیں موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جب گزرا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ نجات پا گیا یا اس سے نجات مل گئی۔
تو لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، یا نجات پا گیا ہوگا یا نجات مل گئی ہے، دونوں چیز آپ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مومن کو دنیا کی مصیبت سے مر کر نجات مل جاتی ہے، دنیا کی تمام آزمائشیں مشکلات اس میں مومن گرا ہوتا ہے تو اس کو نجات مل جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اللہ کی رحمت کی طرف انتقال کر رہا ہے، وہ یہاں سے دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا کے اللہ کی رحمت کی طرف انتقال ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اور کافر جو نافرمان ہے بندہ، وہ اس دنیا والوں کو اس سے نجات مل جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ظلم، اس کی بد اخلاقی، اس سب سے سب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہوا یہ مرا، ہٹا ہمارے پاس سے، پیڑ پودے جانور پڑوسی رشتہ دار دوست احباب سب کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا نہ بنائے کہ ہم سے لوگ نجات حاصل کریں۔ تو حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو جو خوشیوں کو ضائع کر دیتی ہے، اور ہر دن قبر پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں اور ویرانی کا گھر ہوں۔ کہتے ہیں لوگ یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کچھ علماء اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا۔ تو میری عزیز بہنوں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم لوگ دن میں کتنی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ مومن کی روح جو ہے بہت آسانی سے جسم سے نکل جائے گی، جیسے کہ ایک کانٹا چبھاؤ، بس اتنا ہلکا سا اسے اثر ہوگا، لیکن کافر کی روح، گنہگار کی روح بہت تکلیف سے نکلے گی، جیسے کہ کانٹے دار شاخ کو اس میں سے اون سے، گیلے اون سے کھینچ کے نکالا جا رہا ہو۔ تو اس کی تو ڈیٹیل پہلے ہم سارا کچھ بتا چکے ہیں۔ تو روح جب منہ سے نکلتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے تو آنکھیں اس کو فالو کرتی ہیں، اسی لیے دیکھتے ہیں جب منہ سے روح نکلتی ہے تو منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں دیکھیں بڑی سی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو، اپنی روح کو اوپر نکلتے اپنی باڈی سے جب باہر نکلتی ہے تو وہ آنکھیں اس کو فالو کرتی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے جب وہاں پہ مردے کا جسم جب نرم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو جو لوگ قریب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے بھی ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کو بند کر دیں، کیونکہ اب اس کی روح نکل چکی ہے، اس کا برین اس کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ خود سے اپنی آنکھیں نہیں بند کر پائے گا، خود سے اپنے منہ نہیں بند کرے گا بند، اس لیے وہ ٹھوڑی کو کپڑا لے کے چن سے لے کے سر پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کھلا نہیں رہ جائے۔ تو یہ دو کام سب سے پہلے جو بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے نا اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت مردہ جو ہے گرم ہوتا ہے تو آسانی سے یہ کام ہوتا ہے، ورنہ اگر ویسے ہی بہت دیر تک پڑا رہے تو پھر بہت دیر میں بعد میں اگر کسی کی نظر پڑے گی تو آنکھیں بھی کھلی ملیں گی اور منہ بھی اسی طریقے سے اس کا پھر کھلا رہ جائے گا۔ تو یہ ہم ہر آدمی کو پہلے کرنا چاہیے، اور اس وقت جب دیکھیں کہ کسی کی روح نکل رہی ہے تو وہ پتہ ہے نا پہلے پاؤں کے پنجے سے کیسے آ کے ایک ایک باڈی کے پارٹ سے آتی ہے روح، پھر اوپر آ کے آخر میں منہ سے نکلتی ہے، اور فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں آؤ نکلو، تو مومن کی تو بہت آرام سے نکلتی ہے، اور کافر اور جو مشرکین و منافق ہیں ان کی پوری باڈی میں چھپتی پھرتی ہے کہ نہیں نکلو باہر، باہر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ یہ دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ کرے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جب انسان کی برین نہیں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے سارے باڈی پارٹ بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو جتنے ہول ہوتے ہیں، ناک کا ہے، منہ کا ہے، پرائیویٹ پارٹس کا ہے، وہ ساری جگہوں سے کیا ہوتا ہے غلاظت باہر نکلنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کو جب غلاظت نکلتی ہے، کیونکہ روح کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے نا باڈی سے نکلنے کے ٹائم، تو وہ ہمارے کوئی سسٹم کام نہیں کرتے ہیں، برین تو ختم ہی ہو گیا، روح نکل گئی، اب ظاہر باڈی میں کوئی وہ نہیں ہے، نہ سرکولیٹری سسٹم کام کر رہا، نہ ڈائجسٹو، نہ ایکسکریٹری، نہ نروس، نہ ریسپریٹری، کوئی بھی سسٹم، سب نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تو پھر اب اس وقت کیا ہوتا ہے، تو ہر جگہ سے وہ تمام غلاظت رطوبت سب چیزیں نکلتی ہیں۔ تو جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنا گلوز پہن کے اپنے ہاتھ سے چاہیے کہ منہ اور وہ تمام جگہوں کو صاف کر کے اس کو گاربیج میں پھینکتے جائیں تاکہ وہ چیزیں نکل جائے اس انسان کے پاس سے، روح نکلنے کی تکلیف کے ساتھ وہ جو جو چیزیں اس کا ساتھ چھوڑتی ہیں، جو منہ سے نکلتی ہے رطوبتیں، اس کو نکالیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں سب سے بے وفا چیز کیا ہوتی ہے، ادھر روح نکلی اور اس کا دولت جو ہے اس بے وفا فوراً اس نے ساتھ چھوڑ دیا، اب وہ انسان بالکل اکیلا رہ گیا۔
پھر دوسری چیز جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے عزیز اقارب دوست احباب اور جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر مزید ہمارا ساتھ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو پہلے ان کو نہلا دھلا دیں، پھر ان کو قبر تک پہنچا دیں، ان کے لیے دعائیں کر دیں، کم سے کم اتنی دیر کے لیے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ بھی جاتے ہیں، پھر ان کے بھی پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے مردہ کہ اب وہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پہلا دولت نے چھوڑا، پھر عزیز اقارب نے، سب نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری چیز جو ہے، جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، جو بہت باوفا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نیک اعمال یا ہمارے بد اعمال۔ یہ بہت بہت باوفا، وہ چپکا رہتا ہے آپ کے ساتھ، اور اسی کا حساب کتاب ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو تمام محنت کس کے لیے کرنی چاہیے؟ یہ تھرڈ والا، یہ جو باوفا ہے نا ہمارا اعمال، جو ہے ہمارے نیک ہوں گے یا بد ہوں گے، تو اس کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اچھا چلیے، یہ اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اب ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو چیزیں غسل کرنے کا ہم شروع کرتے ہیں، کہ غسل جنازہ میں میت کو غسل کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کرنا، یہ امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو فرض کفایہ کیا ہے؟ عموماً لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ ایسا فرض ہے کہ اگر چند لوگوں نے مل کر یہ کام، اس ڈیوٹی کو ادا کر دیا، تو اس ایریا کے تمام مسلمانوں کے اوپر سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر میت کو سنت کے مطابق غسل دیے بغیر لوگوں نے سمپل نہلا دھلا کے اسے دفن کر دیا، تو اس ایریا کے تمام مسلمان گنہگار ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کو عذاب ہوگا کہ کیوں تم نے نہیں سیکھا۔ تو جن جن کو اس کی خبر ہوئی، انتقال کی خبر ہوئی، اور پتہ چلا کہ غیر شرعی طریقے سے غسل جنازہ نے اس کو نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں سیکھا، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ کیونکہ یہ واجب ہے، ہم سب پہ واجب ہے کہ ہر شخص اس کو سیکھے کہ صحیح طریقے سے کیسے غسل جنازہ کیا جاتا ہے، اور خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اور آج کل تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، ٹورسٹ ہنی مون کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، پلین کریش ہو رہا ہے، میاں بیوی ساتھ چلے جاتے ہیں، تو میاں بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی میاں کو دے سکتی ہے، بہن یہ جتنے بہن بھائی فیملی والے جاتے ہیں تو مردوں کو بھی آنا چاہیے، لیڈیز کو بھی آنا چاہیے، کہ کون کس کو دے گا، کس کی ضرورت پڑ جائے وہاں نہ ملے کوئی شرعی طور پہ نہلانے والا، تو ہم کو آنا چاہیے نا، کہ خود کریں یا دوسرے کو گائیڈ کریں، جو بھی کریں ایگزیکٹ جو طریقہ ہے، جو جس طرح نماز روزے ہر چیز کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اسی طرح مردے کو بھی نہلانے دھلانے اور دفنانے کا پورا طریقہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سب بتا کے سکھا کے گئے ہیں، اور ہم کو اسی طرح کرنا ہے۔ تو مردوں کو سب سے زیادہ حق کیا ہوتا ہے کہ قریبی عزیز اس کو غسل دے، جیسے باپ ہے بیٹے کو دے، بیٹا باپ کو دے، اور ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو دے، یا بیٹی اپنی ماں کو دے۔ یعنی جس طرح بچپن سے ہم دیکھیں ماں باپ کیسے اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، پیار سے محبت سے کرتے ہیں۔ تو جب ماں باپ مرتے ہیں تو ماں باپ کو بھی اتنے ہی پیار سے نہلانا دھلانا کفن دینا یہ بچوں کا حق بنتا ہے، یہ اپنے بچوں کا، یہ نہیں کہ اٹھا کے عیدی ٹرسٹ بھیج دیا، فلاں ٹرسٹ میں فلاں جگہ وہ مردے خانے میں بھیج دیا اور وہاں سے جا کے نہلائے۔ نہیں، سب سے پہلا حق گھر والوں کا ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی ہوتی ہے تب تو اسی کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر نہیں وصیت کی ہے کسی نے، تب پھر ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے قریبی عزیز کریں۔ بعض لوگ مردوں سے اتنا خوف کھاتے ہیں، نہلانے والوں کو بلا کے کہتے ہیں وہ نہلا دے، ہم قریب نہیں جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ روح نکل کے آ کے چپک جائے گی، اتنا خوف کھانے لگ جاتے ہیں۔ ابھی تک جب تک زندہ تھا وہ بالکل اس سے لپٹنا پیار کرنا سب، اور مرتے ہی ایسے ہی کہتے ہیں جلدی جلدی اس کو نکالو، جلدی مردہ ہو گیا، بس اس کو وہ کر دو، نہلا دو، اب نہلاؤ اور نکال دو گھر سے۔ اب بعض لوگ پروفیشنل غسل دینے والوں لوگوں کو بلاتے ہیں، جو کہ بالکل بدعتی طریقے سے کرتے ہیں، کہ مردے کے پاس بڑی بڑی آیتیں قرآن کی پڑھ پڑھ کے نہلاتے ہیں، حالانکہ بالکل حرام ہے، غلط ہے، ناپاک ہے، مردہ ناپاک ہوتا ہے، وہاں آپ کوئی بھی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے، جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے گھر میں باتھ روم میں آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی چیزیں نا، قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، اسی طرح مردے کے قریب کوئی بھی تلاوت جائز نہیں ہے۔
جب تک کہ مردے کو آپ نے نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے وضو کر کے اس کو بالکل نئے کپڑوں میں اس کو وہ نہیں کر دیا، جب تک اس کے قریب کوئی بھی قرآن کی آیتیں یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی سمجھیں کہ وہ بالکل ناپاک ہے ابھی مردہ، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر جوان لڑکا یا لڑکی کچھ ہے تو غسل جنابہ کی بھی نیت کرنی چاہیے، یعنی جب مردے کو نہلاتے ہیں تو جو نہلاتا ہے اس کو اس کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو یہ والی وہ جیسے زندگی میں کرتا ہے نا انسان کہ نہانے جا رہا ہے تو ایک نیت کرتا ہے کہ ہاں، منہ سے کہنا نہیں ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز میں بھی منہ سے نہیں کہتے ہیں نیت کو، اسی طرح نہانے کے لیے بھی منہ سے نیت نہیں کی جاتی ہے، لیکن دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ ہاں اب ہم نہانے جا رہے ہیں، پاکی کے لیے جا رہے ہیں، غسل جنابہ کے لیے جا رہے ہیں، کس چیز کے لیے جا رہے ہیں، وہ نیت ہمیشہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو نہلاتا ہے اس کو بھی کرنا ہوتا ہے نیت۔ لیکن آج کل تو بس روح نکلتے ہی نا لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ خواب میں نہ آ جائے ہمارے، اس سے دور بھاگو اور اس کو جلدی دفناؤ۔ یہ ہندوؤں کا سن سن کے سمجھتے ہیں کہ گھر کے کونے میں روح بیٹھی ہے، یا آ کے یہاں پہ ٹہل رہی ہے، وہاں ٹہل رہی ہے، کھانا کھاؤ اس کے لیے پکاؤ، وہ اس کو یہ پسند تھا وہ پسند تھا، اب مر گئی ہے تو یہ کرو، روح آئے گی لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روح لین اور سجین، اچھا لین سجین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہاں جا کے چلی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن نہیں، وہ ایک رجسٹر ہے، لین کا آسمان میں ہے اور سجین کا زمین کے اندر، تو وہ ایک رجسٹر ہے جس میں جب روح نکلتی ہے تو وہ سیدھے فرشتے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سیدھے روح جب اوپر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخص علیین میں جائے گا، اس کا نام یہاں لکھ دو، اور اب روح کو واپس بھیج دو اس کی باڈی میں۔ پھر وہ چلی جاتی ہے وہاں تاکہ قبر میں جائے، پھر وہاں ممکن ہے کہ وہاں پہ آ کے حساب کتاب سب چلے گا۔ تو اس لیے وہ روح کو صرف رجسٹر کیا جاتا ہے علیین میں اور سجین میں، بری روح کو وہاں پہ، بد روح کو سجین میں، اور اچھی روحوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ان کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ روح کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی ہے کہ جاؤ دنیا میں تفریح کرو، اب وہ عالم برزخ میں جائے گی تو وہاں اس کا حساب کتاب، اور اس کے حساب سے اس کو جنت اور دوزخ جو ملنی ہے نا، تو اس کے حساب سے وہ اس کی قبر ویسی بنا دی جاتی ہے، یا جنت کے باغوں میں سے باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ ساری سزا جزا وہیں قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو جو حساب کتاب کے بعد بڑی سزا ہوگی وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی جو یہ ٹیمپریری، کیونکہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنایا ہے، جہنم بھی بنایا ہے، تو جب وہ برا کام کرتا ہے نا تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے جنت میں جگہ تھی، لیکن تم نے وہ اچھا کام نہیں کیا، اس لیے آج تم کو وہاں سے ہٹا کے یہاں ڈال رہے ہیں جہنم میں۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جہنم میں تمہاری جگہ تھی، لیکن چونکہ تم نے نیک کام کیا تو آج تمہیں دنیا میں ہمیں جنت میں ڈالا جا رہا ہے، پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لیکن یہ موت جو ہے یہ آنی تو ہے ہر حال میں نا، کہتے ہیں نا شاعر کی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو یہ تو ریالٹی آف لائف ہے نا، تو ہمیں تو یہ ٹل تو سکتی ہی نہیں، تو اس لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے۔ اب ہم سب کو یہ سیکھ لینا ہے کہ کہیں کبھی بھی کوئی بیٹی بہن دوست کوئی بھی ہو تو اس کو ہم کوشش کریں کہ اگر ہماری ڈیوٹی پڑتی ہے تو ہم اس کو نہلا سکیں۔ اسی لیے باپ کو بیٹے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ماں کو بیٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسی طرح وائس ورثہ آپ لے لیں، سب کو ایک دوسرے کو، میاں کو بیوی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ آپ کہیں ٹور پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ پتہ چلا کوئی نہیں مل رہا نہلانے والا، تو شوہر اپنی بیوی کو نہلا سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے، لیکن طریقہ اس کو آنا چاہیے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں نہیں روح نکلی اور میاں جو ہے نامحرم بن جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بیوقوفی کی بات ہے، 4 مہینہ تو عورت عدت میں ہوتی ہے، نامحرم کہاں سے بن گیا، نکاح نہیں ٹوٹ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، بلکہ وہ بھول گئی تھی کہ ہمارا انتقال ہو تو تم لوگ نہلانا، تو امہات المومنین کہتی تھی اگر ان کو عائشہ رضی اللہ عنہ کو یاد ہوتا تو ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے، لیکن ان کو یاد نہیں تھا ان وقت پہ، اس لیے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور ہم لوگوں کو
نہلانے کے لیے کم سے کم 4-5 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب روح نکل جاتی ہے تو اسی باڈی کا ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ وزن کو اٹھانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مردہ کہیں گر نہیں پڑے، اس لیے 4-5 لوگوں کو ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے۔ اور یہ جو خاندان میں رسم ڈالی جاتی ہے کہ ایک ایک لوٹا پانی سب لوگ ڈال لو، اب یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی جہالت ہے۔ اب مردے کو ہر شخص دنیا میں چھپ کے الگ سے نہاتا ہے باتھ روم میں جا کے، وہ تو نہیں کہتا ہے نا کہ آ کے بالٹی پانی ڈالو۔ یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آؤ سارے عزیزوں، اور بڑا ان کو حق دیا جاتا ہے کہ آؤ پانی ڈالو۔ یہ سب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ سب جہالت والی باتیں۔ اچھا، جب نہلا دیں مردے کو تو پھر عورت مرد جو بھی ہے اس کو خود بھی نہانا چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، من غسل میتا فلیغتسل، یعنی جس نے مردے کو نہلایا ہے اس کو چاہیے کہ نہلانے کے بعد خود بھی غسل کرے، اور ایسے ہی نہیں بیٹھ جائے، اس کو نہانا چاہیے خود بھی۔ اور اگر ہم لوگ بھی اگر ایک اٹھا کے کفن اپنی الماریوں میں ٹانگ لیں تو کیسا رہے گا؟ ہر روزانہ ڈریس پہنیں گے تو سوچیں گے ارے کہیں یہ ہماری، ایسے ہی میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں، سیریس نہیں ہو جائے کوئی، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ واللہ عالم، میں نے اپنے والدین کو دیکھا تھا 67 میں، وہ حج پہ گئے تھے تو وہ باقاعدہ مکہ مکرمہ سے، وہ بھی بدعت ہی کہلائے گا، پورا زمزم میں بھگو کے لاتے تھے۔ کیا پتا، ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو حدیث میں، مجھے نہیں علم ہے اس کا، زمزم میں بھگو کے ڈرائی کر کے اپنا لا کے وہ کفن رکھ دیتے تھے کہ جب مریں گے تو اسی میں دفن کرنا ہمیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو اس کا۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا فرض کفایہ جو ہے یہ غسل دینا، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں غسل دینا ہے کسی کو تو بازار سے ایک درمیانے کپڑوں کا، میٹیریل کا کوئی کفن خریدنا چاہیے۔ اب تو پیکٹس ملتے ہیں بنے بنائے بھی، وہ پورا پیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر کے ریڈی میڈ کفن ہوتا ہے، غسل کے تمام لوازمات ہوتے ہیں اس میں، مردوں کا الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ، بچوں کا الگ، جینڈر، سائز سب لکھا ہوتا ہے، اسمال، لارج اور میڈیم، ہر طرح کے سائز کا بھی ہوتا ہے انسان کے اس کے حساب سے۔ پھر گلوز اور کاٹن اور عطر، عود اور یہ سب چیزیں اس میں رکھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ عورتوں کو زعفران لگاتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے ہر طرح کا۔ مطلب جو جس کو لینا چاہیے پیکٹ، جو جس کو پسند ہے وہ بازار سے اپنا جا کے خرید لیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا انتظام کرتے ہیں میت کی گاڑی کا۔ غسل جنازہ کرنے کے لیے میت کی گاڑی آتی ہے، وہ تختہ ایک ملتا ہے جس میں لکڑی کے وہ پٹے لگے ہوتے ہیں جس سے کہ پانی نیچے گرتا ہے۔ تو اب جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل کائنڈ کا بنا ہوا ملتا ہے، پاکستان میں بھی ہر جگہ شاید، نیچے اس کے ایک باتھ ٹب کی طرح لگا ہوتا ہے اور اوپر لکڑی کا تختہ، تاکہ اس کے اندر نہلائیں تو تختے سے پانی اندر باتھ ٹب میں آئے، پھر باتھ ٹب جو ہے اس کو لے جا کے ڈرین، اس میں نیچے پائپ لگا ہوتا ہے، اس کو باتھ روم میں خالی کر دیں پھر لے جائیں، اس طرح کا ہوتا ہے۔ واللہ عالم کیسا ہے، لیکن زیادہ تر تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ عیدی ٹرس یا کہیں پہ مردے کو بھیج دیتے ہیں اور خود وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ نہلاتے ہیں تو رشتہ دار جو ہے اپنے پانی ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر۔ پورا نہلانا تو لگتا ہے بہت ہی کم رہ گیا ہے، بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے، آنا چاہیے۔ کہاں کسی ملک میں آپ لوگ اکیلے پھنسے ہو تو اس ٹائم پہ خود بھی آنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ستر کا، عورا کا بہت پورا خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح انسان خود اپنی زندگی میں اپنے ستر کو، اپنے عورا کا خیال کرتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، بند کمرے میں نہاتا ہے، اسی طرح مردے کو بھی کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب مردہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، سر سے پاؤں تک ایک چادر ڈھانک دی جاتی ہے اس کے اوپر سے، تاکہ اس کے نیچے سے جب جو چیزیں اتارنی ہے، نہلانا ہے، دھلانا، کپڑے اتارنے، کچھ کرنا ہے، تو وہ اس کے نیچے سے کیا جاتا ہے کہ آپ کی نظر نہ پڑے اس کے اوپر۔ تو اگر جو لیڈیز ہوتی ہیں تو ان کی چوٹیوں کو کھول کر ان کے بال کو کنگھا کر کے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر نہلانے کے بعد پرابلم نہیں ہو کچھ، تو اس طرح کر دیتے ہیں۔ اور مرد حضرات ہوتے ہیں تو ان کے بھی کپڑے اسی طریقے سے اتارے جاتے ہیں۔ تو چونکہ شروع میں تو مردہ نرم ہوتا ہے نا، تو اس لیے بہت کپڑے آسانی سے اتر جاتے ہیں، اگر نہیں اترتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو قینچی سے کاٹا جاتا ہے، اس پہ رکھ کے نا، تو قینچی سے اس کو کاٹ کے اتار دیا جاتا ہے۔
سب سے پہلے دیکھتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آرٹیفیشیل چیز تو نہیں ہے. کسی کے منہ میں دانت لگے ہوتے ہیں آرٹیفیشیل، تو جو دانت فکس ہوتے ہیں وہ والے نہیں، جو دانت آرٹیفیشیل لگے ہوتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے. آرٹیفیشیل ٹیتھ کو، آرٹیفیشیل ہیئر کسی نے اگر الگ سے لگایا ہوا ہے تو وہ ریموو ہوگا. ہینڈ لگے ہیں، لیگ لگے ہیں کسی کے، پاؤں اور ہاتھ، یہ سب وہ پہلے ریموو کیا جائے گا. جو بھی چیزیں ریموویبل ہے، آرٹیفیشیل چیزیں ہیں، اور نیل پالش کسی کے ہاتھ میں لگی ہے، یہ ساری چیزیں ان سب کو ریموو کرنا ہوگا. سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، چونکہ نزا کی تکلیف کی وجہ سے جو اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کھلی رہ گئی تھیں وہ سب، تو اس کو تو باندھ دیا جاتا ہے نا. تو وہ تھوڑی پہ سے جو کپڑا ہوتا ہے ان سب کو ہٹاتے ہیں. ان سب کو ہٹانے کے بعد پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں کہیں گھڑی، زیورات، کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہے. وہ سب مردے کے پاس سے سب اتار دیا جاتا ہے، اور پھر کپڑا اس کا کاٹ کے اس کے بعد وہ چادر اوپر رہے گی. اس کے بہت سے لوگ آرٹیفیشیل لینسز بھی پہنتے ہیں نا، وہ سب بھی اتار دیا جاتا ہے، نکال دیتے ہیں. اچھا، مردہ اگر فروزن آتا ہے نا تو اس کو تھاؤ کیا جاتا ہے پہلے. تھاؤ کرنے کے بعد پھر اس کو نہلاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اس کے کہیں ناخون تو نہیں بڑھے ہیں، انڈر آرمس اور نجس بال تو نہیں ہے، تو اس کو پورا کلین کیا جاتا ہے. سب اپنے ہاتھ میں گلوز پہننے کے بعد آپ ٹریمر سے، شیو سے، ریزر سے، پلکنگ سے، جیسے بھی چاہیں اس کو کریں. نیل کلپر سے ناخن کاٹیں. یہ سارا کام کرنا بالکل جیسے اپنے کو انسان صفائی کر کے نہاتا دھوتا ہے، اسی طرح مردے کو بھی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ 15 دن کے اندر ویسے بھی ویکلی آدمی کو اپنے کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اور اپنے پاس سے بھی باڈی آرڈر میں بھی نہیں آتی ہے. جو لوگ ہمیشہ انٹرنل کلیننگ کرتے ہیں تو ان کے پاس سے پھر مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور کہیں بھی قریب جو ان کو بدبو نہیں آئے، جو نمازی ہوتے ہیں ان کو بدبو نہ آئے. تو اس لیے انسان کو خود بھی دنیا میں ہر ہفتے اپنے کو بالکل کلین کرتے رہنا چاہیے. تو 40 دن کہتے ہیں میکسیمم اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. لیکن اگر مردے کے پاس آپ دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں، تو جو دیکھ رہا ہے تو اس کو تو صفائی کرنی پڑے گی. اب وہ جو نیسیسٹی ہے اس کے لیے تو آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ انہی گندی جگہوں سے کیا ہوتا ہے، زندگی میں لوگوں پہ جن سوار ہو جاتے ہیں. ناخونوں سے، گندے بالوں سے، اور جتنی بھی ناپاک جگہ جو اندر ہوتی ہے نا، پرائیویٹ پارٹس وغیرہ، ان سب سے باڈی میں جو جن لوگوں پہ سوار ہوتا ہے نا، انہی گندی جگہوں سے ہوتا ہے. اس لیے اپنے باڈی کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد کیا کریں گے کہ نیم گرم پانی، جیسے خود انسان لیوک وارم واٹر سے نہاتا ہے نا، نہ زیادہ گرم ہو نہ وہ، تو مردے کے لیے بھی ویسا ہی پانی تیار کیا جاتا ہے. اب پانی تیار کرتے ہیں تو پہلے 2 بکیٹ لے لیتے ہیں. ایک کے اندر 20 لیٹرز کی ایسی بکیٹ لے کے، ایک کے اندر کافور کی گولیاں چور کر کے وہ ڈالی جاتی ہیں، اور ایک میں سدر کی پتی. اور پاکستان میں اکثر وہ لوگ بیری کے پتوں کو ابالتے ہیں، ابلا ہوا پانی، پھر اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ کریں یا جیسے بھی کریں، ایز اے سوپ وہ یوز ہوتا ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آپ شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سدر کی پتی کا لگتا ہے سحر بھی ہوتا ہے، جادو کسی پہ ہوتا ہے، اس میں بھی کہتے ہیں سدر کی پتیوں کے پانی سے نہلایا جائے. اور سدرۃ المنتہا پہ روح بھی اوپر جاتی ہے، تو لگتا ہے، واللہ عالم، میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں کہ شاید اس لیے سدر کی پتی زیادہ یوز ہوتی ہے نہلانے میں مردوں کو، کیونکہ روح کو اوپر ہی جانا ہے. تو سدر منتہا پہ بھی چونکہ وہاں پہ سدر کا درخت ہوتا ہے، تو شاید موت کے لیے بھی اسی لیے کہا گیا ہے. ہر جگہ سدر کی بڑی اہمیت ہے، سدر کا شہد، سدر کی پتی، سدر کا یہ ہر چیز. واللہ عالم کیا ہے اس کی ریزن، تو اللہ ہی کو پتہ ہے. اس کی جو کیا کہیں گے، مطلب اصل اس کا ریزن کیا ہے، انسان کو نہیں پتا. بہرحال اچھا، یہ کرش کر کے اس میں بکیٹ میں ڈال دیتے ہیں 2 طرح کا پانی. کیوں ڈالتے ہیں کیمفر؟ یہ تاکہ کیڑے مکوڑے نہیں لگیں جلدی، تو پریزرویٹو کی طرح کام کرتا ہے یہ. تو یہ کرتے ہیں. تو اب پانی ہم نے تیار کر لیا، کپڑے اتار دیے، کپڑا مردے کو اس لکڑی کے تختے پہ لٹا دیا، اوپر سے ڈھانک دیا. اب ہم اس کے لیے کیا کریں گے، ایک دوسری جگہ جو خشک جگہ ہوگی وہاں پہ ہم مردے کا کفن پھیلائیں گے. اب کفن پھیلانے کا طریقہ بتائیں گے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے، پہلے اس کا کپڑے، لوشن، پاؤڈر، یہ ساری چیزیں ایک جگہ تیار کرتی ہے، پھر نہلانے لے جاتی ہے نا. ایسے پہلے سے نہیں کہ نہلا دیا اور بعد میں،
تو وہ تیار کر لیتی ہے. تو اسی طرح مردے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ساری چیزیں لا کے کفن وغیرہ کو پھیلا دیتے ہیں ایک جگہ، ڈرائی جگہ پہ، سوکھی جگہ پہ، تاکہ جب مردے کو ہم نہلا کے اٹھا کے لائیں تو اس کے اوپر رکھیں تو کفن کو اس کو لپیٹنا پہنانا بہت آسان ہو جائے. تو اس طریقے سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کے اندر، کفن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ 3 چیزیں بس ہوتی ہیں: کفن، پھر ازار اور قمیص. یعنی نیچے کی طرف ایک ازار ہوتا ہے نیچے کے پورشن کو ڈھانکنے کا، اور قمیص جو ہوتی ہے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک کی، تو وہ ڈبل ہوتی ہے. اوپر سے نیک ٹی شیپ میں کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اوپر سے ڈالے سر تو پھر آگے ایزلی آ جائے اس کے اوپر باڈی پہ. اور ایک باہر کی طرف کفن. یہ 3 چیز ہوتی ہے. لیکن عورت کو جب کرتے ہیں تو وہ 2 چیزیں اور ڈال دیتے ہیں: ایک خمار کہ سر کے اوپر جو ہے بال اور اسکارف کی طرح وہ لگا دیں، اور سینہ بند ایک کہتے ہیں کہ اوپر سینے کے طرف بھی ایک کپڑے کو لپیٹ دیا جائے. ہر ملک میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے انڈیا، پاکستان، ان سب ملکوں میں زیادہ تر جگہ یہ 5 عورتوں کا کفن 5 کر دیتے ہیں، اور مردوں کا یہ 3 کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت ساری پٹیاں ہوتی ہیں، کوئی 3، 5 یا 7 ایسے پٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ورنہ خود انسان پھاڑ کے بنا لیتا ہے. اور وہ لائن سے ایسے اوپر نیچے سر سے پاؤں تک تھوڑی تھوڑے 1 فٹ کے فاصلے سے بہت ساری پٹیوں کو پہلے بچھا دیا جاتا ہے نیچے. پھر بچھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کفن کا جو بڑی چادر ہے، سب سے بڑی چادر ہے، اس کو پورے پہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ یہ جب رول کر دیں، انسان کو ڈھانک دیں، تو پھر ان پٹیوں سے باندھا جائے گا. تو پہلے اس بڑے کفن کو پھیلا دیا. کفن پھیلانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر قمیص کو پھیلاتے ہیں. قمیص وہ تو ڈبل ہوتی ہے نا، اوپر سے کٹی ہوئی. تو نیچے کی پھیلانے کے بعد جو آگے کا پورشن ہے اس کو فولڈ کرتے کرتے سر کے پاس تک، جہاں تک ٹی شیپ میں کٹا ہے نا، وہاں تک فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے کے حصے پہ ایک ازار، جو پیجامہ کو کہا جائے گا ازار، تو وہ نیچے کی جگہ وہ جو ہے اسکرٹ والی جگہ پہ وہ پورے میں پھیلا دیا جاتا ہے ازار، اسی شرٹ کے اوپر. اور اوپر کی طرف سینہ بند جس کو کہتے ہیں، وہ لیڈیز کے لیے اوپر کی طرف پھیلا دیا. تو اس طرح سے ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ واللہ عالم میں بتا رہی ہوں اس طرح کہ ایسے پھیلا دیا جاتا ہے. یہ سب رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد جب انسان لاتا ہے نہلانے کا، پھر اس کے بعد نہلانے کا پورا پروسیس ہوتا ہے. پھر لانے کے بعد اچھا، مسک اسود اور مسک ابیض 2 ہوتے ہیں. تو ایک مسک اسود ہوتا ہے وہ پرائیویٹ پارٹس وغیرہ پہ ڈالنے کے لیے، اور جو ابیض ہوتا ہے وہ پورے اس پہ احرام پہ ڈالتے ہیں. خوشبو والی چیزیں ہوتی ہیں نا، مسک ہوتی ہے. تو عورتوں میں کم ڈالا جاتا ہے، اسی لیے کچھ لوگ زعفران وغیرہ چھڑکتے ہیں جس کی خوشبو نہیں آئے. ایسا والا مسک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈیز کے لیے، کیونکہ پردہ ہوتا ہے دنیا میں بھی. تو اور بعض لوگوں کے لیے رطوبت بہت نکلتی ہوتی ہے، پیریڈز والی، نفاس والی عورتیں مر گئیں، تو ان کے لیے پھر بیچ میں ایک الگ سے پٹا وہ بنا کے ان کے لیے پیڈ کی طرح رکھا جاتا ہے، یا ڈائپر رکھ دیا جاتا ہے. یا بعض لوگوں کو بیماری میں بہت زیادہ چیزیں باڈی سے نکلتی ہی رہتی ہیں، وہ رکتی ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر بیچ میں ایک وہ بھی رکھ دیا جاتا ہے. اس طرح سے ساری چیزوں کو ارینج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میت کو لٹاتے ہیں اس کے اوپر. اور اچھا، تو اب میت کو جو ہے جو غسل دیا جائے گا نا، تو اس کا پھر پورا پھر لمبا چوڑا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایسا کرتے ہیں. اس کو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بتائیں گے. آج بس اتنا سمجھ لیں کہ اس طرح ہم نے اس کے کپڑے تیار کر دیے اور رکھ دیا ہے کفن کو پھیلا کے. اب اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جب ہم مردے کو نہلا لیں گے تو اس میں ڈالنے کے بعد کیسے فولڈ کریں گے، کیا کریں گے، اور پھر کون سی چیزیں جائز ہیں، ناجائز ہیں، اور اسلامی طریقے پہ کیا ہے، بدعتیں کیا ہیں، اس کے وہ اصول اور بہت سی چیزیں جو دین میں حدیث سے ثابت ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ یہ لمبا ٹائم نہ ہو جائے، آپ لوگ تھک نہیں جائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب آگے بڑھ کر یہ فرض کفایہ کو ہم سیکھ لیں، اس کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کا بہت اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ چیزیں سکھائے.
اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور شعر جو ہے میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.